بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ڈاکٹر ثنا غوری آپ کے خدمت میں حاضر ہوں. اس وقت عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. کہا جا رہا ہے مختلف اطلاعات میں کہ 85% ان کی بینائی پہ اثر پڑ چکا ہے. اس وقت کورٹ کے آرڈرز بھی سامنے آ چکے ہیں اور یہاں پہ باقاعدہ علاج کا سلسلہ بھی جاری ہے. ان سے نہ ملنے دینا یا ان کی فیملی کا انوالو ہونا بہرحال یہ بنیادی انسانی حقوق ہے جس پہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا اور اس پہ کوئی کوشچن دو رائے نہیں ہے کہ جس کے جو حق ہے اس کو دیا جائے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں اور پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ مختلف پرائم منسٹرز کو جیل کی سلاخوں میں جب ڈالا گیا یا پھر آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے بات کی جو مختلف مصائب کا شکار وہ ہوئے ہیں. یہ صرف عمران خان صاحب نہیں ہیں, مریم نواز صاحبہ ہوں, یہاں پہ جناب نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں, یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت مشکل وقت سے وہ لوگ گزرے ہیں اور تمام چیزیں ہوئی ہیں. لیکن اگر کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے, اور طبیعت خراب ہونا آپ کو ایک اور بھی یاد ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ ملک سے باہر گئے تھے, نواز شریف صاحب, ان کی بھی طبیعت خراب تھی اور انہیں ملک سے باہر بھیجا گیا تھا. اس کے بعد معاملات رفع دفع ہوئے. سیاست میں رخ بدلتے ہیں اور چیزیں, شاید سیاست اسی کا نام ہے جس کو آپ کمپرومائز نہیں کہہ سکتے. لیکن میرا ایک موقف ہے خان صاحب کے حوالے سے کہ اگر آپ کا اتنا ویژن ہے اور آپ کی ایج بھی 74 ایئرز ہو چکی ہے, تو معاملات کو بہتر کرنے کے لیے جن کو اگر ان کے اپنے چاہنے والے سمجھتے ہیں کہ خان کمپرومائز نہیں کرے گا, تو یہ کمپرومائز شاید یہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ پاکستان کی بہتری میں کام کرنا چاہتے ہیں تو شاید آپ کو فیصلہ سازوں کے ساتھ بیٹھ کے, اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے تو بات مل کے معاملہ رفع دفع کر کے اور بڑے کینوس پہ رکھے چیزوں کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر آپ کہیں اور سے رہ کے پاکستان اور انڈیا اور جیو پالیٹکس کو اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی صلاحیت ہے, تو آپ کو جیل کی سلاخوں سے نکل کے چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا. آپ کی جو پاپولرٹی ہے وہ کہیں نہیں جاتی, لیکن صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. تو ان کی پارٹی کو بھی یہ سوچنا چاہیے, ان کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. دوسری بات, یہاں پہ پی ٹی آئی کا جہاں عروج ہوتا ہے وہاں زوال بھی بہت جلدی آ جاتا ہے. یہاں پہ 8 فروری کی جو ہڑتال ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جب مکمل طور پہ ناکام ہڑتال ہو گئی ہے. یہاں پہ کہیں کچھ نہیں ہوا ہے. ایک سندھ میں بات کی جاتی ہے جہاں ان کی اپنی حکومت ہے کے پی میں, وہاں پہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہڑتال ناکام ہو چکی ہے. پنجاب کی تو بات ہی نہ کریں, وہ بسنت کے نظر ہو گیا, اور بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب سندھ میں کچھ اثرات نظر آئے, خاص طور پہ کراچی میں, اور کراچی میں جماعت اسلامی نے بھی اس کا ساتھ دیا. اس وقت میں نے ان لوگوں کو یہاں پہ بلایا ہے جو اس احتجاج میں شامل تھے. کچھ لوگوں کو ہم نے پولیس کی موبائلز میں جاتے ہوئے دیکھا, کچھ لوگ جو ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے گئے, اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو میرے پروگرام میں بھی وقفے وقفے سے آتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا موقف بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے پارٹی کے حوالے سے. ان کا موقف جاننا ضروری ہے کہ سیاست جا کہاں رہی ہے. ساتھ ساتھ اس وقت خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا بھی موقف لینا ضروری ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں. اگر سندھ میں کامیاب ہوئی ہڑتال تو کیوں ہوئی, اور کیوں ان لوگوں کو جو ہے اریسٹ کیا گیا؟ کیا ریاست کی پالیسی تھی یا سندھ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ وہ شاید احتجاج کے جو حق ہے اس کو غصب. آج کے پروگرام میں مجھے جوائن کر چکے ہیں مسلم پرویز صاحب, جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق, ایسے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ساتھ ساتھ مجھے جوائن کیا ہے نعیم میوان صاحب نے, پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق, ایسے پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. اور ساتھ مجھے جوائن کیا ہے سلیم سجوانی صاحب نے, تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. مسلم پرویز صاحب, کافی آپ تو ٹھنڈے مزاج کے ہیں. آج جو گیسٹ ہے میرے پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ مسلم پرویز صاحب جو ہے وہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے, پھر بھی آپ کو جو ہے پولیس نے اریسٹ کیا ہوا تھا. اور آپ کو اریسٹ کیا تھا یا آپ کو صرف جو ہے موبائل میں لے کے گئے تھے, تھانے لے کے گئے تھے؟ کیا محرکات تھے, کیا ہوا تھا جو آپ کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ اتنی وائرل ہو رہی ہے؟ کیا ہوا تھا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, آپ نے انٹرو میں ایک بات کہی ہے کہ جماعت اسلامی نے تحریک انصاف کا ساتھ دیا. یہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ اس دن سب لوگ احتجاج کر رہے تھے, تو ہمارا بھی جو ہے اس میں الیکشن کمیشن کے سامنے, اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے ہمارا وہاں پر کہ ہم نے آ کر پریس کانفرنس کیے, یا ہم نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے ملاقات کیے, یا اس کے باہر کھڑے ہو کر احتجاج کیا ہے کہ 8 فروری کے جو انتخابات تھے, جس کا یہ دوسرا سال تھا, وہ ہمارے حساب سے بوگس انتخابات ہوئے تھے. اور یوں تو میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ پاکستان کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہاں کبھی بھی کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ شفاف نہیں ہوا. کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے. سن 70 کا انتخاب جسے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت شفاف تھا اور اس میں کوئی بے ایمانی نہیں ہوئی, اس میں یقیناً انفرادی طور پر کم ہوئی ہے, اس لیے کہ انفرادی طور پر ہوتی ہوئی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے یہاں پر. لیکن اس کو پیٹرنائز جو کیا گیا تھا تو وہ پوری پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ جو ہے اس میں بدعنوانی کی گئی تھی, بے ایمانی کی گئی تھی. اس کے علاوہ جتنے بھی انتخابات یہاں پر ہوئے ہیں ان میں بھی انفرادی اور اجتماعی اور پولیٹیکل ساری جو ہے وہ بے ایمانیاں ہوئی ہیں. اس کے خلاف جو ہے احتجاج کی کال دی ہوئی تھی ہمارے امیر حافظ نعیم الرحمن صاحب نے,
اور اس کے ہی حوالے سے ہم لوگ جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے. یہ بھی اتفاق ہے کہ جو اس وقت کراچی کے امیر ہیں وہ یہاں موجود نہیں تھے اور میں ان کی جگہ کراچی کا امیر جو ہے مقرر کیا ہوا تھا. تو لازمی بات ہے پھر سیٹ پر جو ہے مجھے ہی جانا تھا. تو وہاں ابھی ہم نے گفتگو، میں اکیلا گیا تھا وہاں پر، باقی لوگ پہلے سے موجود تھے ارد گرد. تو میں نے ابھی بات شروع ہی کی تھی، ڈائس میرے سامنے رکھا ہوا تھا، یعنی میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تھا تو وہ بس پولیس والے آئے اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ سارے میڈیا کے مائک پھینک دیے، وہ جو وائرل ہو چکا ہے وہ چیز، اور ہمیں جو ہے انہوں نے بٹھایا اور ہمیں تھانے میں لے گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک ڈیوٹی تھی، انہوں نے ٹھیک کیا، ان کو اپنی ڈیوٹی ادا کرنی چاہیے. جو ان کو آرڈر ملا ہے، جو حکم ملا ہے. آرڈر کون دیتے ہیں ان کو؟ کس نے دیا ہوگا آرڈر؟ وفاق نے، صوبے نے؟ اب یہ تو پوچھنا پڑے گا ان سے کہ اگر وہ بتا سکیں کہ کس نے دیا تھا، یا پھر وفاق یا صوبہ خود میدان میں آ کر اگر یہ بات کہہ دے، یا ان کا کوئی نمائندہ کہ بھئی ہم نے آرڈر دیا تھا آپ لوگوں کو گرفتار کرنے کا، تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. آپ میں تو اس کو ایسا کوئی کام نہیں کر رہے تھے. چلیں ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے نہیں، حوالے سے کچھ نہ دیکھیے کچھ ان کے میں نے اس وقت بھی کہا تھا، اس کے بعد بھی بات کی تھی. مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ موجود ہے، غالباً آرٹیکل 9 ہے اگر مجھے کچھ صحیح یاد ہے، 19 ہے، تو پھر میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کہاں جاؤں، کس جگہ جاؤں؟ میں اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھ کر کروں، اپنے بچوں کے سامنے کروں، یا کہاں پر کروں، یا اپنے جو میری سیاسی تنظیم ہے اس کے سامنے بیٹھ کے بند کمرے میں کروں؟ کہیں تو میں اظہار رائے کی اپنی کروں گا نا جی، کہ میری رائے یہ ہے. اور صرف آپ اظہار رائے ہی کر رہے تھے، آپ ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے تھے، تو اس کے اس علاوہ میں آپ کیا کی کوئی کہتے ہیں، پلاننگز نہیں تھی؟ پلاننگ سے مطلب کیا مراد آپ ہے؟ کے جس طرح سے پی ٹی آئی سڑکوں پہ آنے کی بات کری تھی، نہیں، آپ ہم نے لوگوں کو ایسی کوئی ایسا کوئی کچھ بات نہیں نہیں تھا. کہی تھی، نہ ہم نے سڑک روکی تھی اس دن، نہ ہم نے کوئی ڈنڈا اٹھایا تھا، پتھر اٹھایا تھا. ہم ایک کونے میں بالکل الگ جو ہے وہ پریس کے ساتھ اپنی بات کرنے کے لیے میں گیا تھا. میں نے عرض کیا کہ میں اکیلا گیا تھا اور ابھی میں نے بات شروع ہی کی تھی تو انہوں نے آ کر جو ہے وہ مائک وائک ہٹا دیا اور وہ کر لیا. تو اس میں اپنی رائے قوم تک پہنچانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں عوام تک پہنچانے کے لیے کیا استعمال کروں گا؟ لازمی بات ہے میں میڈیا کا استعمال کروں گا. تو وہی میڈیا تھا جس کے سامنے میں اپنی بات کرنا چاہتا تھا. بات کیا تھی؟ سادگی سے صرف اتنی ہی تھی کہ ہم ان انتخابات کو نہیں مانتے. اور ایک بات تو خاصی مشہور ہو چکی ہے اب پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی، کہ 45 اور 47 جو ہے اس کے نتیجے میں یہ اسمبلیاں وجود میں آئی ہیں. یہ حافظ نعیم صاحب نے جو ہے ابتدا کی تھی اس بات کی، اور وہ بات جو ہے خاصی زبان زد خاص و عام ہو چکی ہے. تو یہی بات جو ہے ہم سب اجتماعی طور پر جو ہے کہتے رہتے ہیں. اس دن بھی میں شاید یہی بات کہنے گیا تھا کہ اگر 45 کے نتائج کو آپ دے دیتے تو شاید یہ بات نہ ہوتی. آپ نے مرتب کیے 47 فارم کے ذریعے سے نتائج، تو یہ ساری جو ہے مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں اور یہ ہو رہے ہیں. آخر اس کو کسی بھی طریقے سے ہائی لائٹ کرنے میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی حکومت پر کوئی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ یہ تو بار بار دہرائی جا رہی ہے بات، اور سارے لوگ دہراتے ہیں، اسمبلی میں بھی دہرائی جاتی ہے یہ بات، کئی دفعہ سینٹ میں بھی دہرائی جاتی ہے. مجھے مختصر سے اس بات کا جواب دیجیے. ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ پچھلی دفعہ والے الیکشن ہوئے، 2018 والے الیکشنز ہو، شدید دھاندلی ان دو الیکشنز میں ہم نے ویسے تو پاکستان کی تاریخ میں ہوتی رہی، لیکن یہ دو الیکشنز ایسے ہیں جس کو مانا نہیں جا سکتا، کہا جا سکتا ہے کہ باقی دھاندلی ہوئی ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ کیا حل ہے اس کا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ 45-47 والا چکر جو آپ کہہ رہے ہیں نہیں مانتے، تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس کا معتمل ہے کہ واپس ہم الیکشنز کی طرف جائیں؟ دیکھیے، ایک سولوشن تو یہ ہے کہ حافظ نعیم صاحب نے جب یہ دیکھا کہ وہ صحیح معنوں میں الیکٹ نہیں ہوئے تو وہ نہیں گئے. یہ تاریخی انہوں نے بات ہاتھ نہیں ہے، اٹھایا. ویسے میں بہت اور اپریشیٹ میں کرتی یہ ہوں. سمجھتا ہوں کہ اخلاقی لحاظ سے یہ ایک اچھی بات ہے. اگر بقایا 95% لوگ یہی بات کر لیں، اس کو اپنا لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی عزت و توقیر میں اضافہ ہوگا. باری باری سب لوگ کہتے رہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ ٹھیک الیکشن ہے. اور یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی کہ 2018 کے بھی ایسے ہی انتخابات ہوئے اور 2024 کے بھی انتخابات ایسے ہی ہوئے. لیکن اسی طرح کے ایک انتخاب کے نتیجے میں ہوا کیا جو پہلے ہو چکے ہیں، کہ ہم اپنے آدھے ملک کو جو ہے گنوا بیٹھے. میں اس کا عینی شاہد ہوں، میں طالب علم تھا، میں دیکھ رہا تھا سب کچھ. تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اب بزور طاقت کسی چیز کو منوا لینا میرا خیال ہے وہ مناسب بھی نہیں ہے. اور
नुकसान ही होता है उससे। मेरा किसी ख्याल भी है कि सूरत। वो लोग जो जब बात करते हैं सियासतदान, तो ये कहते हैं कि जनाब ठीक है, हम मान रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ है, आप सोल्यूशन बताते हैं। इस वक्त मुस्लिम परवेज साहब ने जो सोल्यूशन बताया, बार बार इसको देखिएगा, यूट्यूब पे जब आप जाते हैं तो बार बार इसको देखिएगा कि वो जुमला क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर कोई शायद अपनी सियासतदान अपनी गलती तस्लीम करके, या ये कह के जनाब मेरी गलती नहीं थी, या जो कुछ सिस्टम का हिस्सा मैं बनाऊँ ये ठीक नहीं है, तो मामला बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बड़ी बारीकी है इस बात में, और सोल्यूशन आपके सामने आ चुका है। आपकी तरफ आते हैं नहीं मेहमान साहब। नहीं मेहमान साहब, क्या इसी सिलसिले को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो क्या खौफ है हुकूमत आपके पास है? क्या सिंध पुलिस सिंध के कंट्रोल में नहीं है? वो जो ऑर्डर्स आते हैं, कहाँ से ऑर्डर्स आते हैं? एक शख्स जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मना कर दिया जाता है। मैं अभी पीटीआई की बात पे नहीं आ रही, अगर मैं सिर्फ मुस्लिम परवेज साहब की बात करूँ तो कहाँ से ऑर्डर्स आते हैं कि सिंध पुलिस ये काम कर रही होती है? क्या वफाक दे रहा है या सिंध पुलिस को जनाब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्डर्स दे रही है कि ये काम करना है? सर देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करती है, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करती है, और हमने हमेशा जो है वो कोशिश ये की है कि देखें, एहतजाज करना जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन एहतजाज की आड़ के अंदर अगर आप अमलाक को नुकसान पहुँचाएँ और लोगों को जो है वो हरासा करें और रोड बंद कर दें, रोड जैम कर दें, और ऐसे हालात पैदा करें कि जिस पे जो है हम नहीं समझते कि अल्लाह ना करे तो किसी तसादुम की तरफ जो है कोई मामला निकल के कहीं चला जाए। अभी मेरे भाई ने बात की कि देखें, जमात इस्लामी का वतीरा रहा है, आप तारीख उठा लें, जमात इस्लामी कभी भी जनरल इलेक्शन के अंदर इंटरेस्ट नहीं रखती है। इनका इंटरेस्ट हमेशा रहा है बल्दियात के अंदर, और बल्दियात का इंटरेस्ट इस तरीके से रहा है कि अगर आप 2024 के इलेक्शन थे जिसमें ये कहते हैं जी हाफिज़ नईम साहब ने इस्तीफ़ा दिया क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं थे, वो सिलेक्टेड हो गए थे, तो ऐसा नहीं है। आप तारीख गवाह है कि आप माजी उठाएं 1978 के अंदर अब्दुल सत्तार अगवानी साहब थे ना, तो उस वक्त जमहूरियत नहीं थी इस मुल्क के अंदर, उस वक्त आमरीत थी। फिर उनका टर्नओवर एक्सटेंड हुआ, उस वक्त भी आमरीत थी। फिर नेमतुल्लाह खान साहब आए ना, तो जमहूरियत नहीं थी, उस वक्त आमरीत थी। और अब ये इनको लगता था कि अब दोबारा वो जो है वो आमरीत है, हम दोबारा यानी कि यहाँ से अपना कराची से जो है वो मुर्ताबाब की जगह अपना जो है वो बंदा लेकर आ जाएंगे और यहाँ अपना जो है वो लोया मनवा लेंगे, या फिर हम आगे पीछे कर लेंगे। सेकंड बात रही, हाफिज नईम ने जब इस्तीफा दिया था ना, मक्खी नहीं निकली जाती। आप बहुत कुछ ऐसा कहेंगे जिसके पीछे पूरा प्रोग्राम हो सकता है सर। क्या आप मैं तो आप बल्दियाती हुकूमत को और उसको चैलेंज आप कर सकते हैं कि जो कुछ हुआ है इस वक्त, क्या आप नहीं समझते कि पीटीआई के लोगों को उस वक्त जब आपके मेयर सेलेक्ट हो रहा था वहाँ से हटा दिया गया था, कई जगह जनाब लोगों को गायब कर दिया गया था, क्या ये हकीकतें नहीं है? देखिए, अब मेयर जब इलेक्ट हो रहा था ना, तो उस वक्त लोगों ने वोट दिए थे, और वोट देने वाले ही इन्हीं की पार्टियों में से जो लोग थे वो वोट कास्ट करके गए थे, और बाकायदा एक उसका डेकोरम जो है ना, उसका जो एक फोरम है उस पर वो सारी चीज़ें जो है वो हुई, और आखिर मुर्ताबाब साहब आए। लेकिन जो मैं बात करूँ हाफिज़ नईम की, हाफिज़ नईम साहब ने इस्तीफ़ा इसलिए नहीं दिया था कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ कि जी मैं इलेक्ट जो है वो नहीं हुआ, मैं सिलेक्ट हुआ। इस्तीफ़ा इसलिए दिया था, देखिए एक एमपी होता है ना, एमपी 4 से 5 यूसीज या मैक्सिमम 5.5 यूसीज का मालिक होता है, या यूसीज के वो काम जो है वो देख सकता है। यूसीज के अंदर जो वार्ड होते हैं, एक यूसी का चेयरमैन की बात करूँ, 5 वार्ड या फिर 5.5 वार्ड। ठीक है। सूरत हाल ये मैं आपको बताऊँ, हाफिज़ नईम को ये पता था कि अगर हम नंबर 1 पे नहीं आए ना तो सेकंड नंबर पे तो आ ही जाएंगे, और आ चुके थे सेकंड नंबर के ऊपर, कि हम अपोजिशन तो कम से कम अपना किरदार अदा करेगी ना। और अपोजिशन लीडर अगर 24 टाउन है कराची के अंदर, और 24 टाउन का हलवा छोड़ के वो 4 जो है वो वार्ड में 5 वार्ड के अंदर जाके यूसी चेयरमैन बन के उसको गटर के ढकने ठीक कराए, तो ये अक्लमंदी का तकाजा नहीं है। तो उस वक्त वो हटा इसलिए था कि ताकि वो अपोजिशन लीडर केएमसी के अंदर आके वो अपना अप्रोच करके और बाकी अपने टाउन सीधा करा सके। सर मेरा ख्याल है कि यहाँ पे एक तस्हीह कर ले, मैं अगर जब हम सब तमाम पार्टीज़ के हवाले से, आपकी पार्टीज़ के हवाले से भी कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हम जानते हैं, ये मुझे जमात इस्लामी को खुद ये हकीकत पता थी कि नेक्स्ट उनका जो है वो अमीर पाकिस्तान का हाफिज़ नईम को ही होना है। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी यूसीज वाली बात जो है वो कहीं सही थी। ये कहीं ना कहीं जमात इस्लामी के अंदर ये 1 साल से बात चल रही थी सर। देखिए, हलवा और हलवे के बगैर चलना, ये 2 चीज़ें हैं। मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ ना, एक यूसी चेयरमैन के पास क्या है 12 लाख रुपए, ठीक है, और अपोजिशन लीडर के पास 24 टाउन है। मेरी बात को जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक एमपीए जो कि 5 यूसीओं के ऊपर उसको एक एमपीए की सीट मिल जाती है, एक यूसी चेयरमैन
اگر وائس چیئرمین ہوتا تو لازمی سی بات ہے وہ ٹاؤن کا بھی چیئرمین بن جاتا. میری بات سن رہے اگر وہ ایم پی اے بن جاتا تو 5 یوسیاں اس کے پاس کل ملا کی ہوتی اور اپوزیشن لیڈر کے پاس 24 ٹاؤن ہوتے ہیں. تو وہ سمجھتا یہ تھا, عقل مندی یہ سمجھی کہ میں بہتر ہے کہ 5 یوسیوں کا ایم پی اے بننے کے میں اپوزیشن کا حلوہ کھاؤں جا کے, بجائے جا کے میں ایک ایم پی اے بن کے صرف جا کے وہ جس کے پاس اتنی اختیار ہے کہ ایم پی اے کے پاس کہ شاید اس کے اے ڈی پی جو اسکیمیں آتی ہیں یا اے ڈی پی کا کوئی فنڈ آتا ہے تو اس فنڈ کے اندر وہ اپنے حلقے کو ٹھیک کر سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں. لیکن پورے کراچی کے اندر, کراچی کے آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کے 60 ڈسٹرکٹ ہیں, 60 ڈسٹرکوں کے اندر کتنے پی ایس ہیں, کتنے این ہیں, تو کتنا فنڈ ہوگا جو اربوں کھربوں روپے کا فنڈ ہے جو کہ جماعت اسلامی جو ان کے جو لوگ آئے ہیں جن کو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ سلیکٹ ہو کر آئے ہیں, جو ہمیں سلیکٹ کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ بھی سلیکٹ ہو کر آئے ہیں, اب تو آ گئے. لیکن میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ اب کیونکہ یہ جو نظام آیا تھا, بلدیاتی نظام جو ہوا تھا, بلدیاتی نظام ان کے ذہن میں بھی چل رہا تھا کہ آمریت اور جمہوریت, آمریت اور جمہوریت میں فرق ہوتا ہے میرے بھائی. جمہوریت کے اندر تو آپ کبھی نہیں آ سکتے اس کراچی کے اندر, ہاں آمریت کے اندر کوئی اگر آپ کو کوئی لے کر آ جائے اور کراچی میں آ کے آپ کو کراچی میں یہاں بنا دے آپ کو, تو ایک الگ بات ہے. دوسری بات یہ رہی, دیکھیں یہ جب پریس کانفرنس کرتے تھے نا تو پریس کانفرنس کبھی کوئی آپ دیکھیں نا موبائل سنیچنگ ہوتی ہے نا, تو 2 چور جب موبائل سنیچنگ کرتے ہیں نا تو واردات ڈالنے سے پہلے وہ کرائم سین بھی بناتے ہیں. اگر ہاتھ آ جائیں گے کیا کرنا ہے, تو بھاگنا ہے کس دور سے بھاگنا ہے. تو انہوں نے کرائم سین طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے پریس کانفرنس کر کے اس شارع فیصل کو, اس ایم اے جناح روڈ کو, اس شارع فیصل کے ہر نکڑ کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو یرغمال بنائیں گے اور آگے بتائیں گے. دیکھیں پچھلے 2000 یہ پلاننگ کر کے بیٹھی تھی, آپ کا موقف میں بہت میں دونوں جماعتوں کی بات کر رہا ہوں, بالکل میں دونوں جماعتوں کی بات کر رہا ہوں. اور جو انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی, آپ یہ دیکھیں اس سے کچھ دن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ دھرنا دے کے شارع فیصل کے اوپر بیٹھ گئے تھے. ایک مین اشارہ ہے, ایشو کیا ہے, ایشو یہ پانی کا مسئلہ ہے. ابے بھائی پانی کا مسئلہ روڈ پہ حل ہوگا. دیکھیں ہم بھی کبھی کہتے ہیں تو بڑی کامیاب ان کی جو ہے وہ احتجاج ہوا تھا, سارے کراچی کے نوجوان وہاں پہ شامل تھے. میرے خیال ہے کہ ہمارے گھر کے بھی کچھ لوگ وہاں پہ شامل تھے, خود سے شامل ہوئے تھے, وہ اس لیے نہیں کہ وہ جماعت اسلامی والے تھے, لیکن میں نے دیکھا ہے سر کہ وہاں پہ لڑکے لڑکیاں خود سے گئے تھے اور انہوں نے کہا جناب وہ کراچی کے لیے نکلے ہیں. اس میں پھر جماعت اسلامی تو بہت پیچھے رہ گئی تھی, کراچی والا باہر آیا ہوا تھا. دیکھیں اگر روڈ پہ نکلنے سے پانی آ جاتا ہے نا, مردم شماری پوری ہو جاتی ہے. اور ان کو لگتا ہے ان کو میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ احتجاج کر کے روڈوں کو املاک کو نقصان پہنچا کے اور پبلک کو جو ہے وہ لال بتی کے پیچھے لگا کے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں حل ہو سکتی ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں ہر چیز کا فورم ہے. ہم بھی کبھی ایسا تھا 2018 کے اندر جب یہ جو لوگ سلیکٹ ہو کر آئے تھے نا, جب RO سسٹم بند ہوا, RDA سسٹم بند ہوا, سارا نظام انہوں نے دھرم گرم کر دیا, تو ہم نے بھی یہ نہیں کیا کہ ہم نے روڈوں پہ آگے روڈ بند کر دیے یا آگے املاک کو نقصان پہنچایا, ہم نے 8 مئی کر دیا, ہم نے فلاں نومبر کر دیا. ہم نے آگے ڈیسک بجائے تھے اور پارلیمان کے اندر ہم نے ریبن مانے تھے, ہم نے واک تھرو کیا تھا, اپنا احتجاج ہر فورم پہ ریکارڈ کرایا. لیکن جو احتجاج کا طریقہ کار ہے, لیکن یہ کون سا طریقہ کار ہے بھائی, یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ آ کے پبلک کو جو ہے وہ لا کے جو ہے وہ بڑا غرق کر دے نظام کا. ایمبولنس والا ایمبولنس میں پھنس گیا, ڈیڈ باڈیز کو لے کے جانی ہے, وہ ڈیڈ باڈی اپنی بیچاری ایمبولنس کے اندر پھنسی رہ گئی. اسٹوڈنٹ کو طلبہ کو کہیں جانا ہے تو ادھر پھنس گیا, تاجر جو ہے وہ بیچارہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا. تو یہ احتجاج ہم نہیں سمجھتے کہ یہ احتجاج ٹھیک ہے. آپ کا موقف آ گیا ہے. میں چونکہ اگلے گیسٹ کی طرف جاؤں گی, میں تمام لوگوں کو اپنا ٹائم جو ہے وہ دینا چاہوں گی, لیکن اس سے پہلے میں بات کروں کہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے کہ نافذ نعیم الرحمان صاحب کا مجھے ایک ٹیلی ویژن کے لیے انٹرویو کرنا تھا. جب ہم ان کو ریسیو کرنے کے لیے گئے تو ہمیں گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی کہ گاڑی کہیں, کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید بہت بڑی کوئی گاڑی میں ہمارے پاس کوئی آنے والا ہے, کوئی پروٹوکول ہوگا. وہ شخص ایف ایکس یا مہران ان کے پاس تھی, بہت ٹوٹی پوٹی سی, اور اس میں وہ اکیلے جناب سواری کر کے آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں جو ہے وہ انٹرویو دیا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اور ہر کوئی ان کے بارے میں جانتا ہے, ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. میں ایسے نہیں کہہ رہی کہ جماعت اسلامی کا کوئی رہنما ہے, بہت ساری پارٹیز میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کی زندگی پہ آپ سوال نہیں اٹھا سکتے, آپ نہیں کہہ سکتے جناب اس نے ایسی لائف کیسے گزاری. آگے چلتے ہیں. سلیم سجوانی صاحب, میں آپ کو مکمل موقع دینا چاہتی ہوں. پوری آپ نے گفتگو سنی ہے اور آپ کو باقاعدہ اریسٹ کیا گیا تھا. یہاں پہ مسلم پرویز صاحب نے کہا کہ جی ان کو موبائل میں ڈال کے تھانے تک لے کے جایا گیا تھا, انہوں نے اپنی پارٹی کا موقف دیا ہے کہ وہ وہاں پہ کیوں موجود تھے. سر آپ کو کیوں اریسٹ کیا گیا تھا؟ دیکھیے یہ ظالم جابر اور فاسق لوگوں کی حکومت ہے جنہوں نے زبردستی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے. اور آپ دیکھ لیں کہ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ڈاکٹر کی سہولت نہیں دی گئی, اور ان کی آنکھ کا مسئلہ یہ 1 سال سے چل رہا ہے, کوئی آج کا نیا مسئلہ نہیں تھا علاج. اور اینڈ میں بھی ان کو جو ہے نا پمپس ہاسپٹل لیا گیا جہاں پہ فیسلٹی ہی موجود نہیں ہے, مگر اس کے باوجود بھی وہاں پہ ان کو جو ہے نا غیر معیاری ڈاکٹروں سے علاج کروا کے ان کی آنکھ کا 85% جو ہے ضائع ہوا ہے. اور
اب بھی ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ظالم ظلم کی جو انتہا ہوتی ہے اس کو یہ چھو رہے ہیں، اور ظلم کی انتہا کو چھونے والے ہمیشہ پھر کنویں میں بھی اسی طرح گرتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ وہ خان صاحب کو جو ہے علاج معالجے کی سہولیات دیں، اور شوکت خانہ میموریل میں جانا چاہتے ہیں یا کسی اور ہاسپٹل میں جانا چاہتے ہیں، جو ان کی پسند کا ہاسپٹل ہے، جو ان کی پسند کا ڈاکٹر ہے، وہ اس کے اوپر وہ دیں. اور ایک تو ظلم کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ظلم کے خلاف احتجاج بھی نہ کرو. اگر 8 فیب کو غلط الیکشن کے خلاف، فارم 47 کے الیکشن کے خلاف ہم احتجاج کا پروگرام بنا رہے تھے، تو کون سا ہم جرم کر رہے تھے؟ ہم نے کون سی وہاں پہ بسیں جلا دی تھی؟ ہم نے کون سے روڈ کے ٹائر بنا دیے؟ ہم نے کون سی الفکار بنا دی تھی؟ ہم نے کون سی کوئی ایسی تنظیم بنا دی جو اسلحہ لے کے چل رہی ہو؟ مگر آپ دیکھ لیں اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے وہ 8 فیب کو پروگرام ہونا ہے، اور 31 تاریخ کو انہوں نے 3 MPO کے تحت میرے کو اٹھا لیا. 24 گھنٹے جو ہے نا انہوں نے حفظ بیجا میں رکھا تھانے کے اندر میں. اور اس کے بعد میں جو وہ 1 تاریخ کو یہ 3 MPO کے تحت جیل کسٹڈی کر دی. جیل کسٹڈی کر دی. جب ہم وہاں پہ پہنچے تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے اندر میں 7 افراد جو ہے نا آ سکتے تھے. 7 افراد ہم لوگ موجود تھے. اور کمرے کے 8 بائی آپ کی پارٹی کے 7 افراد موجود تھے؟ ہاں 8 بائی 8 کا کسی کا نام مجھے بتا دیں. 8 بائی 8 عادل تھا، دانش تھا اور دیگر تھے. 8 بائی 8 کا اس کی سائز ہوگی. 8 بائی 8 میں اس وقت 7 تھے. پھر یہ بیرک میں لے گیا ہمیں. ٹھیک ہے. بیرک میں لے گیا. آپ یقین کیجیے میرے کو ہم سے زیادہ ان بیرک میں رہنے والوں پہ دکھ اور افسوس ہو رہا تھا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ کہیں 3 بندے 5 فٹ کی جگہ میں کہیں 3 بندے رات کو سو رہے ہیں، کہیں 5 بندے سو رہے ہیں، کہیں 6 بندے سو رہے ہیں. کچھ بعد میں جو ہمیں واپس معلوم پڑے کہ کہیں 7 بندے سو رہے ہیں. یعنی ظلم کی انتہا، انسانیت کی تذلیل ہے جو یہاں پہ قیدیوں کے ساتھ میں کی جا رہی ہے. یہ میں نارمل قیدیوں کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد میں اپنی طرف تو بعد میں آتا ہوں. پہلے میں ان بیچاروں کی بات کر رہا ہوں جن کے ساتھ یہ ظلم و ستم کا بازار کھڑم کیا گیا. اور کھانا جو گھٹیا درجے کا کھانا ہوتا ہے ٹی وی پر جو یہ دکھاتے ہیں نا آپ کو، قورمے شورمے جو دکھاتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ صرف ایک جو اتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں قیدیوں کے لیے، یہ صرف تنظیمیں، میں کہتا ہوں یہ تنظیمیں صرف فنڈنگ کر کے فنڈنگ کھا رہی ہیں. جس طریقے سے یہ کام کر رہی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں تو آنکھوں دیکھ حال بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک 5 فٹ کی جگہ میں ہم 3 بندے سوئے تھے. ہم تو پھر بھی بہتر حالت میں، بعض جگہ پہ 4 تھے، بعض جگہ پہ 5 تھے، بعض جگہ اس سے بھی زیادہ تھے. آپ بتائیں کس طریقے سے سوئیں گے؟ یہ ٹیڑھو چپک کے سو، تھوڑا اور جام ہو، اس طریقے سے جو ہے لوگوں کو سلا رہے ہیں وہاں پہ. اس طریقے سے انسانیت کی تذلیل کرنے سے بہتر تو چڑیا گھر کے جانور ہیں. یو ایس اے کی جو بدنام زبانہ گوانتانامو بے جیل ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا اس کا بھی پنجرا بڑا ہوتا ہے. اس پہ بھی بندہ آرام سے لیٹ سکتا ہے، اس پہ بھی بندہ چل پھر سکتا ہے، اور اس کو نماز وغیرہ کی سہولیات بھی دیتے ہیں. اس کے بعد ایک ہی دن میں ہمیں دوبارہ بند وارڈ میں شفٹ کیا گیا جو اس والے کمرے سے بھی چھوٹا تھا، مگر اس کا باتھ روم تھوڑا بہتر سائز کا تھا. اب اس بہتر سائز کے باتھ روم میں تقریباً 7 بائی 8 کا کمرہ تھا وہ، اور باتھ روم کے ساتھ چھوٹا سا پیسیج تھا. 2 بندے وہاں پیسیج میں سو رہے تھے آنے جانے والے، اور باقی 7 بائی 8 میں ہم 7 بندے سو رہے تھے. 2 بندے جاگ رہے تھے کہ جو یہ نیند تھوڑی کر لیں تو وہ پوری کرے. نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، نہانے دھونے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. آپ میرے کپڑے لے لیے گئے، واپس نہیں کیے جا رہے کہ بھائی اتنا لیٹ ہو گیا ہے، کپڑے میں بدبو آ رہی ہے، میں چینج کر دیا. 11 دن تک، کیونکہ آپ پی ٹی آئی کے تھے، 11 دن سب تک کے ساتھ ایسا ہے. 11 دن تک، پہلے میری بات کمپلیٹ ہو رہی ہے. 11 دن تک ایک ہی جوڑے کے اندر میں ہم وہاں پہ بیٹھے رہے ہیں. یہ ظلم و ستم کی انتہا نہیں ہے. پھر یہ کہتے ہیں مسلمان ہیں. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. ہم کس طریقے سے مانے کہ مسلمانوں کی قید میں تھے ہم؟ اس سے بہتر تو وہ میں کہہ رہا ہوں گوانتانامو کی جیل اچھی تھی. اس سے بہتر تو ان کے دیگر مقامات کی جیلیں اچھی ہیں. جو حال انہوں نے ہم لوگوں کا کیا اور دیگر قیدیوں کا، تو بیچارے اب بھی وہاں پہ موجود ہیں. ہم تو 3 MPO پہ تھے، گئے تھے 10 11 12 دن میں ہم لوگ آ گئے. اور وہ بیچارے جو اس طریقے سے موجود ہے، اس کے لیے کیا کر رہی ہے تنظیمیں؟ میں پروگرام آگے کی طرف بڑھاؤں، میں آپ کی طرف واپس بھی آتی ہوں. نہیں صاحب، میں آپ سے چاہوں گی شارٹ آنسر دیں کیونکہ مجھے دوسرے ان کے پاس بھی جانا ہے، پرویز صاحب کے پاس بھی. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا باقی ایسے حالات ہیں، خاص طور پہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی والے تھے اس لیے ان کے ساتھ اتنا برا ہوا ہے، یا اوور آل جیل میں ایسے ہی ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف تنظیمیں، کراچی کیونکہ وہ شہر ہے جس میں تنظیمیں کام کر رہی ہیں، بہت اچھا کام بھی کر رہی ہیں، خاص طور پہ جیل حکام کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ قیدیوں کے حقوق پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ پی ٹی آئی کے تھے اس لیے ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اس ملک کا آئین یہ کہتا ہے میں آپ پہ الزام لگاؤں نا، آپ نے چوری کی تو ثابت بھی میں نے کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کرنا. یہ الزام ہے اور یہ الزام لگتے رہتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات یہ کہہ رہے جی ہمیں
जैसा खाना दिया गया, हमें जैसे कमरा दिया गया, ये समझ रहे थे वो KFC के बर्गर मंगा के इनको देंगे, मैकडोनल्ड के जो है वो वहाँ से इनको चरगे मिलेंगे, शायद इनको वहाँ पर बड़ी जो इनकी डिमांड थी कि हमें वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ जाएंगे तो AC वाला कमरा मिलेगा, AC वाले कमरे के अंदर बेड लगा हुआ भी मिलेगा। भाई 3 MPO के थ्रू जो लोग अरेस्ट होते हैं उनका एक क्राइटेरिया देखें, माजी के अंदर हम ये भुट्टो कहते थे ना, हमें तो कोड़े मारते थे, और इन्होंने जो हमारे साथ किया था ना, सैयद खुर्शीद शाह को आप जाके देखें 27 महीने जेल में रख दिया, अदीफ अलियाल तारपुर को चांद रात वाले दिन लोगों को रिहा किया जाता है, एक एक माह की माफ़ी दी जाती है, 3-3 माह की माफ़ी, अस्पताल से उठा के ले जाके जेल में हमें बंद कर दिया। इसी तरीके से आप जरदारी साहब के साथ क्या किए इन्होंने, जितने लीडर थे उनके साथ क्या किए इन्होंने, हमने तो वो कुछ किया ही नहीं जो इन्होंने हमारे साथ किया। 10 दिन के लिए गए, इनकी हवा खुश्क होकर आ गई है। अरे भाई जो हमें 27 महीने जेलों में काट रखा, हमें 12 साल जेलों में कटे सियासी लोग जो होते हैं ना, सियासी। अरे मैं आपको बताऊं, उसी वक्त इस तंजीम के ऊपर, इस पार्टी के ऊपर, ये पार्टी तो नहीं, ये तो इस मुल्क के अंदर एक इंतशार करने वाला एक टोला था, उसी वक्त पाबंदी लगा देनी थी जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर कच्छे टांगे थे ना, सुप्रीम कोर्ट के बाहर इन्होंने धोतियां जो टांगी थी, रेडियो पाकिस्तान पे इन्होंने हमले किए थे, उसी वक्त इन पर पाबंदी लगा देनी चाहिए थी। लेकिन ये उनका एक माइंड सेट है इनका, जैसा इनका लीडर है ना, देखिए मुल्क चलाने के लिए ना बात ये कि जमहूरी निज़ाम का होना, जमहूरी और आमरी 2 निज़ाम चलते हैं, ये आमरीत या जमहूरियत, दोनों के अंदर एक अपोजिशन का बड़ा जरूरी है। भाई अपोजिशन का अगर आप हो तो थोड़ा टाइम, अगर अपोजिशन का आपको मिल गया है, आपको टाइम वक्त मिला है, तो अपोजिशन का काम ये थोड़ी है आप एहतजाज करें, आप जाएं प्रेस क्लब पे एहतजाज करें, हमने भी यही किया है, हमने वहां जाके एहतजाज किए हैं। ये कौन सा तरीक़ेकार है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें व्हाट्सएप के ऊपर, आपकी अगर आप इनकी रिकॉर्डिंग सुने ना, तो आप लोगों ने फरज चुरंगी पे फरंगडी को आग लगा देनी है, फरज चुरंगी पे पुलिस पे फतराव कर देना, ये हुआ ना माजी के अंदर। तो ये क्या समझ रहे थे, हमने तो इज्जत से इनको ये कहा कि खुदा के लिए घरों में बैठ जाओ, लेकिन ये सुधरने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने वही करना था जो इनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो इनके लीडर का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो इनको जिस तरीके से इनकी परवरिश की गई है, जिस तरीके से इनको स्टांस दिया गया कि पार्टी के अंदर ये लेके करना है, जो जितना ज्यादा जलाओ गिराव करेगा, जितनी बकवास करेगा, जितना जो है वो गालियां देगा, वो बेहतरीन हमारे लिए होगा। तो ये इस किस्म की सियासत काबिल कबूल नहीं है, ना काबिल कबूल हम होने देंगे। मैं आपको मौका दूंगी, मैं मुस्लिम परवेज साहब की तरफ जाऊं। मुस्लिम परवेज साहब, काफी इल्जामात लगे जमात इस्लामी पे, मैं चाहूंगी कि उसके आपको जवाब दे दें। अच्छा, बात ये है कि मेरा तो ये मिजाज नहीं है कि वॉइस को अपनी लाउड करके और खामखा इल्ज़ाम तराशी की जाए। मैं तो पॉजिटिव बात करने वाला आदमी हूँ, लेकिन मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि मेरा जिन लोगों से ताल्लुक़ रहा है, वो एंडी खान थे, वो ताज हैदर थे, वो मौजूदा लोगों में वक़ार मेहदी जो हैं, इवन सईद गनी साहब को ले लें, कायम अली शाह को ले लें, रज़ा रब्बानी से तो अभी भी मेरी चंद दिन पहले बहुत अच्छी गपशप हुई है। तो मेरा ताल्लुक़ तो ऐसे लोगों से जो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स मेरे बारे में एक बहुत अच्छी राय रखता है और मैं उनके बारे में बहुत अच्छी राय रखता हूँ। मैंने थोड़े से नाम लिए, बहुत सारे ले सकता हूँ मैं। दूसरी बात ये कि बड़ी अजीब सी बात कही कि भाई हम जो है वो कभी इलेक्शन लड़े ही नहीं है जब तक आमरीत ना हो। मेरा भाई जो है वो बहरहाल बहुत जूनियर है मुझसे, न सिर्फ ये कि सियासत में, तारीख़ में, उसमें, बल्कि पार्टी की हैसियत से भी मेरी पार्टी जो है 80 साल पहले वजूद में आई थी और दस्तूर साजी में भी मौजूद रही और इलेक्शन में भी उस वक्त से मौजूद है, तो और असम्बलियों में भी गई है। तो ये तो बहरहाल बहुत जूनियर लोग हैं। इस हवाले से रही बात ये कि अब दूसरी अगली बात ये कही गई, सिर्फ आपके कहने से मैं जवाब दे रहा हूँ, ना मैं जवाब देता हूँ, ना मैं किसी को ब्लेम वो करता हूँ। दूसरी बात ये नहीं है कि अब भी इसीलिए इलेक्शन लड़े, काफी सीरियस एलिगेशन उन्होंने जी, अब भी जी मैं वो सारी बातें बता रहा हूँ, अब भी इलेक्शन इसलिए लड़े कि अब भी आमरीत है तो जीत जाएंगे। मुझे नहीं पता, अगर ये अपनी ही हुकूमत को आमरीत समझ रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए ये कि भाई ये आमरीत अब भी है। मैंने तो जमहूरियत की बात की है, फिर ये आमरीत नहीं थी कि ये सोच रहे थे कि हम आ जाएंगे। भाई देखिए, मैंने ये बात की इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं करता। नहीं, आप करें बात कंटिन्यू रखें। अगर आपने बात की थी, 1978 बता दें आमरीत थी, जमहूरियत थी, फिर उसके बाद नेमतुल्लाह का दौर भी बता दें आमरीत जमहूरियत थी। इनको लगा कि इजाजत दें तो 24 में भी यही है ना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, बदतमीजी ही अगर करनी है तो फिर हम लोग करते हैं। मुझे हर तरह की चीज आती है, देखिए ऐसी बात नहीं है। अगर मैं उम्र में बड़ा हूं तो मुझे बाकी चीजें नहीं आती। मेरी उम्र सियासत की भी इनकी उम्र से ज्यादा है,
مجھے ہر طرح کی بات کرنی آتی ہے, لاؤڈ وائس بھی کرنی آتی ہے اور ہر طرح کی بات کرنی آتی ہے. میں اپنے میرا پروگرام میں آپ کی اچھائی loud یہی ہوگی voice سن کہ چکی ہوں سر. اپنی باری پر بات کریں, الزام تراشیوں سے گریز کریں, جواب دینا بات کریں. یہ وہ والی بات انہوں نے پوری بات اگر میں کہوں تو آپ نے سوال کچھ اور پوچھا تھا. یہ آپ نے پوچھا تھا کہ کرکٹ کا میچ جو ہونے والا ہے اس میں آپ کے خیال میں کون سی ٹیم اچھی ہے. یہ جواب دے رہے تھے کہ امریکہ کی ٹیم جو ہے وہ بھی کرکٹ کھیلتی ہے مگر وہ اچھی نہیں ہے, وہ بالکل تھرڈ کلاس کرکٹ ہے. اور سمیع اللہ جب بھی جو ہے کلیم اللہ کو پاس دیتا تھا اور کلیم اللہ سلیم اللہ کو پاس دیتا تھا تو ہوتا یوں تھا کہ پاکستان گول کر دیتا تھا. اگر نہیں ہوتا تھا تو تنویر ڈار کی جو ہٹ ہوتی تھی وہ تو لازماً گول میں جاتی تھی, جو اب جو ہے ہمیں نہیں ملتی. واٹ از دس؟ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کس چیز کی, یہ بات کیا کر رہے ہیں, ان کے سوالات بھی کچھ اور تھے, ان کے جوابات بھی کچھ اور مجھے تھے, صرف حافظ جس نعیم کا صاحب کم کے سے کم حوالے آج کی سے گفتگو سے کوئی تعلق نہیں تھا. انہوں نے ایک الزام لگایا حافظ نعیم اگر صاحب یہ والی بات کے نہیں, میری بات سنیں نا جی, ایک الزام نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی سڑکوں پر انتشار یہ وہ. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اس دن ہم کیا کرنے گئے تھے. سوال آپ کا یہ تھا, میں نے اس کا جواب دیا. بالکل ایسا ہی ہے. میں نے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ وہاں پر نہ کوئی سڑک روکی گئی, نہ کوئی پتھر اٹھایا گیا, نہ کوئی افراد ایسے تھے جن کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. ٹریفک بھی چل رہی تھی, ہم تو سامنے کھڑے ہوئے تھے بالکل فٹ پاتھ پر, وہاں سے یہ حرکت ہوئی تھی. آپ کو بہت واضح طور پر بتا دیا. میرا خیال ہے ان کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرے, ان کی تربیت وہ نہیں ہے کہ یہ بات کو سمجھ کے بات کرے. نہیں, موقف ہی دے رہا ہوں نا جی میں. آپ نے کہا نا کہ جو الزامات لگائے اس کے جواب دوں, تو میں جواب ہی دے رہا ہوں نا. تو البتہ یہ اگر ایسی ہی بات ہے انتشار کی, مجھے نہیں کہنا چاہیے, نہ میں نے آج تک کہی ہے, لیکن بھائی معصوم ہے, اس کو پتہ نہیں ہے. جب یہاں پر بے نظیر صاحب, جی میں نے نام لکھا ہوا اسی لیے سامنے, تو کیا ہوا تھا کراچی میں, یہ پورے پاکستان میں. تو ایسی جماعت اسلامی نے کبھی کی سید مودودی کو پھانسی کی سزا ہوئی, کبھی کیا جماعت اسلامی نے احتجاج, پلٹن میدان میں جو ہے پورا الٹ دیا گیا, کبھی کیا جماعت اسلامی نے اس طرح کا کوئی احتجاج. بات کر رہے ہیں, بات وہ کرنی چاہیے جو تاریخ بھی پتا ہو, جغرافیہ بھی پتا ہو, حقیقت بھی پتا ہو, سیاست بھی آتی ہو. وہ شور کرنے سے تو سیاست نہیں ہوتی نا جی. آدمی جو ہے کھڑا ہو جائے پھر جو مر جائے کہتا رہے. آدمی کہے دلیل سے بات کرے, اس کے پاس وزن ہو بات کرنے کا, اس کے پاس جو ہے موقف ہو بات کرنے کا, وہ بات ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتی ہے ابھی نمبر آئے گا پھر یہ شور شروع ہو جائے گا, تو اس شور کو سننے کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے میرے پاس. ہم سامنے بیٹھ جاتے ہیں, ہم دونوں بیٹھ جاتے ہیں, ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں آپس میں, دیکھ لیتے ہیں بھئی ان کے پاس کتنی دلیل ہے یا میرے پاس کتنی دلیل. حافظ نعیم کے استعفے والی بات کو کس طرح سے کلیئر کریں گے. انہوں نے بڑے اس کو بتایا کہ جی وہ استعفا اس لیے تھا, اس لیے نہیں تھا کہ وہ فارم 47 تھا, وہ اس لیے تھا کہ ان کے پاس اور بہت کچھ تھا, تو وہ اس جگہ پہ جسٹیفائی نہیں کر پا رہے تھے. اس کا جواب تو پہلے آپ ہی کی طرف سے آ گیا تھا کہ سب کو معلوم تھا کہ حافظ نعیم جو ہے وہ جماعت اسلامی کے امیر ہوں گے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ اتنی چھوٹی سی باتیں جو ہیں جماعت اسلامی کا کوئی بھی فرق نہیں کرتا کہ وہ یہ کہے گا جی مجھے یہ سیٹ چاہیے اور یہ سیٹ نہیں چاہیے. اگر سیٹ کا مسئلہ ہوتا تو سیٹ چھوڑ کے نہ چلے جاتے. ایک اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے, جو انہوں نے کہا کہ وہ اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے تھے, وہاں پر اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے کیا سیاست کی تھی. ارے بھائی میں اتنی بڑی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ چلا کر آیا ہوں, مجھے معلوم ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کیا ہوتی ہے, انہیں کیا پتا. انہوں نے کبھی چلائی ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ؟ میں چلا کر آیا ہوں نا, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. جا کر پوچھیے سعید غنی سے, جا کر پوچھیے بقایا لوگوں سے جو لوگ موجود تھے. جی میرا دور جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے لوگ میرے لیے, پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے وہ روتے تھے میرے لیے کہ سر اگر آپ نہیں ہوں گے تو ہم کیسے گزارا کریں گے. انہیں کیا معلوم ہے یہ باتیں. تو اس طریقے کی بات جو ہے, ہم آپس میں سب بھائی ہیں, ہم دوست ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ سیاست میں تعاون کرنا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کی بات کو رکھنا چاہیے, ہمیں اپنا موقف وہی دینا چاہیے کہ اگر کوئی بات آپ نے پوچھی تو پازیٹیو بات جو ہے ان کی طرف سے آنی چاہیے تھی کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے, تاکہ سیاستدان ایک ہو. اصل میں جب سیاستدان خامخواہ بے مقصد جو ہے وہ اس طریقے سے لڑیں گے کہ جیسے پیر رکھ دیا, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو یہی ہوگا نا کہ ہم لوگ آپس میں یہاں بیٹھ کے کرتے رہیں گے. چلیں ٹھیک ہے, ماحول کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرتے ہیں, اور میں کوشش کروں گی کہ جو بریک پہ جاؤں, بریک کے بعد پروگرام کو اس سمت پہ لے کے جائیں جہاں پہ باقی ہم ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں. اور اگر احتجاج کے نام پہ اگر اب بھی ہماری جو ہے پکڑ دھکڑ اور ان چیزوں کو چلاتے رہے ہم, تو کہاں جائے گی کراچی کی, خاص طور پہ سندھ کی سیاست اور پورے ملک کی سیاست. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور سلیم سچوانی صاحب کی طرف چلتے ہیں. سلیم سچوانی صاحب,
जेल में तो हर किसी के साथ होता है और काफ़ी आप पे सीरियस एलिगेशंस पे आपको जेल पे ले जाया गया था, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं कि जनाब यही सब कुछ, और माजी में हमारे यहाँ जो कहते हैं ना ये पॉलिटिकल जेलों में डालना, ये सबके दौर में सब कुछ होता रहा है, कोई ये बात नहीं है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं आपका अपनी तरफ मौका सही है, लेकिन आपके दौर में भी बहुत कुछ गलत हुआ है सर। देखिए, आप देखा बहुत सीरियस एलिगेशन के तहत जेल में ले जाएंगे। शायद आपको पता नहीं है कि बरतानवी दौर के गुलामाना कानून 3 MPOs के तहत जेल में ले जाया गया, जो आज भी मौजूद है और जिसका फ़ायदा आज भी ये उठा रहे हैं। और जेल के अंदर जो मैंने आपको हालत बयान की, वो सिर्फ हमारी हालत बयान नहीं की थी कि PTI के लोगों को जिस तरीके से, मैंने इसीलिए पहले आपको उन लोगों की जो आज भी कैद हैं वहाँ पे उनकी हालत बयान की, वो तो हमसे भी बदतर पोजीशन में वहाँ पे मौजूद है। अगर आप टाइम निकालें, कल मैं आपके साथ चलता हूँ जेल के अंदर, आप देखें अचानक से क्या पोजीशन, किस तरीके से ये जो है ना रह रहे हैं और किस तरीके से सो रहे हैं, रात में क्या हालत होती है इनको, किस तरीके से बैरकों में घसीटा जाता है, किस तरीके से होता है। ये 3 नाम इन्होंने, बायरे नीले, अदीब फलियार तालपुर, अपना खुर्शीद शाह साहब और जरदारी साहब, भाई ये तीनों के में से खुर्शीद साहब मीटर इज्जत से अरबपति बन गए, इसका कोई हिसाब नहीं दिया गया, कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके अलावा जरदारी साहब और अदीब फरियाल तालपुर पे जो करप्शन के इल्ज़ाम थे उसके तहत गए थे, और ये मुकदमा सारे के सारे जो है वो नवाज शरीफ के दौर के बने हुए थे। उसमें से एक भी मुकदमा नहीं था जो इन दोनों में से खान साहब के दौर में बना हो। वो सारे मुकदमा जो पहले इनके ऊपर लगे हुए थे, चल रहे थे, उसी के तहत वो मुकदमा हो रहे थे। और हज़ारों लोग, इनके 10 बंदे ये गिनवा नहीं सकते कि हमारे 10 एक्स्ट्रा कारकुनों को पकड़ा गया या गली मोहल्ले के कारकुनों को पकड़ा, जबकि यहाँ पे हज़ारों कारकुनों को जो है ना आज भी जेलों में बंद है, पंजाब में और दीगर मकामात पे, और ये यहाँ पे भी पकड़ा गया। तो सैकड़ों यहाँ पे कराची के अंदर एक दिन में सैकड़ों, ये क्यों पकड़े गए सैकड़ों आपको पता है? ताकि सैकड़ों लोगों को पकड़ने का मतलब सैकड़ों इलाकों में जाना, सैकड़ों घरों में जाना, और ताकि आसपास मोहल्ले वाले जो है वो भी देखें ये 5-5, 6-6 मोबाइलें आके घरों में किस तरीके से आ रही है, एक दहशत का माहौल पैदा करना, ताकि अवाम अपने पुरअमन, अवाम किस लिए 8 फरवरी को निकल रही थी, इसीलिए निकल रही थी ना, पुरअमन वोट का हक दिया जाए, कर रहे थे आप। पुरअमन। कराची से ज्यादा इंटीरियर सिंध के अंदर में ये हड़ताल कामयाब रही है। क्यों? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कामयाब सिंध में ही रही है, ये भी एक है सिलसिला। सर केपी में क्यों नहीं हुई है? क्या केपी में बहुत शानदार हुई है, आप कह रही है नहीं हुई क्या? बहुत शानदार कामयाब हुई है, और तकरीबन पूरा केपी के बंद था, और बंद होना ही था केपी के, क्योंकि केपी के अवाम जो है उनको कोई पाबंदी नहीं थी, जबरदस्ती नहीं थी कि आपने बंद होना है। पंजाब में तो वो पता है इससे भी ज्यादा कई गुना ज्यादा फस्तायत का मुजाहरा किया जाता है। वहाँ पे तो ये उन्होंने 31 से शुरू किया, तो 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाएंगे। ये लोग, ये हुकूमत इतनी बुरी है कि एहतजाज का हक भी नहीं देती, आप लोगों को भी जेलों में डाल दिया। तो सबसे ज्यादा कामयाब तो सिंध में हुई है। फिर भी एक तो शायद संडे था, तो संडे का भी एक होता है कि जी ऑलरेडी कराची वालों का जो है वो एक अलग होता है दूसरे सूबों के लिहाज से, लेकिन कामयाबी भी तो आपको मिली है, सिंध में ही मिली है। सिंध में मिली, खैबर पख्तूनख्वा मिली, पंजाब, लाहौर और दीगर कई इलाके जो है वो बंद थे, जो बगैर किसी सोच से, बलूचिस्तान सबसे ज्यादा जो कामयाब हड़ताल थी वो बलूचिस्तान की थी, वो खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की सबसे ज्यादा कामयाब थी। पंजाब में भी लाहौर और दीगर कई मकामात ऐसे थे जहाँ पे अवाम ने वॉलंटियरली बंद किया, कोई बंद करवाने नहीं गया था, ये तो सिर्फ अपील ही थी कोई, क्योंकि बाकी तो उन्होंने सब गिरफ्तारियां लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट डर रही थी आप लोगों से? सिंध गवर्नमेंट की पूरी गवर्नमेंट पूरी डरी हुई थी कि अगर जिस तरह सोहेल अफरीदी साहब आए थे और लाखों लोग निकल के बाहर आ गए थे, फिर इनको जो है दिया हुआ इजाजतनामा अर्जेंटली मनसूख करना पड़ा, ग्राउंड से निकाल के जबरदस्ती लोगों को बाहर किया गया। तो ये चीज इनको ठीक है, ऐसा नहीं हो कि इससे 4 गुना ज्यादा निकल के लोग आ जाएं। यही वजह थी कि इन्होंने जो है फस्तायत का मुजाहरा किया, और 10-11 दिन पहले ही लोगों को पकड़ के एक दहशत का माहौल कायम करने के लिए इन्होंने ये काम किया। और जहां तक ताल्लुक है जेल का, तो जेल के अंदर में आपकी बात को थोड़ा सा यहाँ पे आपने सोहेल अफरीदी साहब की बात की और उन्होंने कहा कि जनाब वो आए थे तब भी बड़े मसाइल हुए थे, हालांकि मैंने खुद उनके वेलकम पे बड़ा प्रोग्राम किया था, ठीक है उस दिन मसाइल हुए, लेकिन जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट का रवैया था वो बड़ा पॉजिटिव रहा पहले भी। दूसरा ये कि अभी टिसोरी साहब का जिक्र करना ठीक नहीं, लेकिन गुल प्लाजा वाले मामले पे एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये बात की कि कोई भी आके कहते जी कराची मेरा है, कराची मेरा है, वो सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से ही बात कर रहे थे, उन्होंने आके जनाब कहा था कि जी मेरा है। लेकिन कराची और सिंध को अपना समझना बहुत बड़े जिक्रे की बात है सर। कराची और सिंध की सियासत समझी नहीं जा सकती, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ की सियासत को कोई और समझ जाएगा बहुत आसानी से, तो बड़ा मुश्किल काम है ये। देखिए कराची मेरा है,
تو میں بھی کہتا ہوں کراچی میرا, آپ بھی کہیں گے کراچی میرا, آپ بھی کہیں گے پاکستان میرا, میں بھی کہوں گا پاکستان میرا, میں بھی کہوں گا پشاور میرا. جب غلط ہوتا ہے تو پورا کا ملک ہمارا ہے تو اس کا چپا چپا ہمارا ہے. کتنے لوگوں کا موقف آ گیا, ایسا نہیں ہے. پل پلازا والا واقعہ ہوا, کتنے لوگوں کا موقف آ گیا جنہوں نے آ کے سینہ ٹھوک کے کہا کہ میرا کراچی ہے. دیکھیں نا جو انہوں نے کہا ٹھوک کے سینہ میرا کراچی ہے. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں, میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا, یہ آگ گراؤنڈ فلور سے فرسٹ فلور تک بھی نہیں آتی اگر ادارے آپس میں لنک ہوتے اور اداروں جو مین ذمہ دار ہے جس کے انڈر میں منسٹری ہے وہ حقیقت میں چاہتے کہ یہ آگ بجھائیں ہم اور لوگوں کو بچائیں ہم. تو کے پی ٹی میں 2 ہیلی کاپٹر وتھ پورے ریسکیو سامان کے ساتھ اور ماری پور پہ موجود ہیں, سب جگہ پہ موجود ہیں. 6 ہیلی کاپٹر اوپر سے نیچے اتارتے ریسکیو سامان کے سامنے. آپ گراؤنڈ فلور سے اوپر نہیں جاتی, 10 منٹ کے اندر اندر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پوزیشن میں آ جاتے, آگے بڑھنے سے روکی جا سکتی تھی. مگر بات تو یہ ہے کہ نیت ہی نہیں تھی. اب میں اس کو مزید کہوں گا تو اس میں جو میں جیل پہ آپ واپس آ جائیں. آپ جیل کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جو آپ کو رکھا گیا وہ غلط رکھا گیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کے موقف کو دبانے کے لیے رکھا گیا اور آپ کا یہ موقف ہے کہ جناب اس میں جو ہے نا جیل کے اندر بہت سے ایسے لوگ تھے جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان کو پکڑا, ان کا پکڑا, ٹھیک ہے, ان کو گھمایا, بیدار کیا, ان کو پہلے تنگ کیا, تھک جائیں, گاڑیوں میں گھمایا, پھر بیچارے سیدھے سادھے جو مزدور طبقے کے لوگ تھے پھر ان کو بولا اچھا ادھر کھڑے ہو جاؤ سب لائن سے, سب کو لائن سے کھڑا بولتے ہیں عمران خان زندہ باد بول رہا ہوں تم لوگ کو جانے دے رہے. انہوں نے بیچاروں نے عمران خان زندہ باد بولا, انہوں نے فوٹو اتارا, چل بھائی سیدھا. اچھا یہ سب یہ حرکتیں بھی ہوئی ہیں, یہ حرکتیں بہرحال یہ تو خیر الزام ہے, آنکھوں دیکھی بات نہیں ہے, لیکن اگر اتھارٹی سن رہی ہیں تو جناب جو اس وقت ڈیوٹی پہ تھا اس کا دیکھیں. سر آپ سینٹرل جیل میں کی بات کر رہے ہیں؟ جی سینٹرل جیل میں تھا اور نمبر 1 تھا میرے خیال سے, بند وارڈ نمبر 1. اور یہ کون سے دن کی تاریخ بتا سکتے ہیں کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان زندہ باد بولا گیا اور تصویر کھینچ لی گئی؟ میرے خیال سے تیسرا یا چوتھا دن تھا جب ایک قیدی کو لایا گیا جس کے جو ہے نا انگوٹھی بھی گم ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, جس کے پاس سے جو ہے نا وہ 40,000 تھا, وہ تھانے میں جمع تھے اور انگوٹھی وہاں پہ نارمل بندے نے جو مشقتی جن کی ڈیوٹی لگائی جاتی ان میں سے کسی نے لے لی, پولیس والے نے یا کسی ذمہ دار بندے نے نہیں لی تھی. پھر ان کو انفارم کیا گیا کہ بھئی اس کی انگوٹھی جو ہے نا یہ سادہ انتظامیہ اس طرح کے واقعات جو ہے نا بہت. میں آپ کو اپنا واقعہ بتا دوں, جی سر بتا دیجیے, میں نے جب سامان تھا میرے ساتھ میں وہ ان میں سے بہت سی چیزیں میرے سے لے لی گئی. حالانکہ مینشن ہونا چاہیے بھئی یہ سامان آپ کو اجازت نہیں اندر لے جانے کی. میرا ٹوتھ برش, پیسٹ, وہ گلا صاف کرنے والی جو سوئچ ہے وہ کس خوشی میں لے لی گئی؟ سر وہ تو انتظامیہ کا کچھ ہوتا ہے سر. سر قیدی اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں, اس وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں لی جاتی ہیں. میرے سے موقف دینے دے, میں آگے چلتی ہوں. جیس ہوتا تو میں اس کو جب بولتا کہ وہ کیا کیا لے لیتے ہیں. اور سر یہاں پہ جو انتظامیہ دیکھ رہی ہے اور جو پولیس حکام دیکھ رہے ہیں, اگر یہاں پہ کہیں لیپس ہوئے ہیں تو لوپ ہول کو بڑھنا ضروری ہے, دیکھنا ضروری ہے کہ ہوا کیا ہے, ان کا موقف کو دیکھا جائے. آپ کی طرف آتے ہیں نہیں مہمان صاحب, میرا خیال ہے کہ سوال نہیں بنتا, جوابات بہت ہیں آپ کے پاس, کیا کہیں گے؟ دیکھیں کہہ رہے ہیں جی کراچی ہمارا بھی ہے, کراچی اس کا بھی ہے, کراچی اس کا بھی ہے. دیکھیں کراچی غریب کی ماں ہے, ٹھیک ہے, اور کراچی روشنیوں کا شہر تھا, اور جو کچھ کراچی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا نا, جب یہ کراچی کے اندر جب الیکشن ہوئے اور کراچی کے اندر 40 ایم پیز میں سے ان کے ماشاءاللہ 28 ایم پی جو ہے وہ سلیکٹ کر کے یہاں کراچی کے اندر مسلط کر دیے گئے. اس ملک کے اندر 2 کپتانوں کو کبھی کوئی نہیں بھول سکتا. 2 کپتان دنیا جانتے, ایک کپتان وہ جس نے ملک ڈبویا, ایک کپتان وہ جس نے ٹائٹینک ڈبویا. یہ کہتے کراچی میرا. وزیر اعظم جب حلف اٹھاتا ہے نا, حلف اٹھا کے سیدھا کاظم مزار پہ آتا, 2nd ڈے 3rd ڈے. یہ واحد عمران خان وزیر اعظم تھا جو 34ویں دن یہاں حاضری دینے آیا تھا کاظم مزار پہ. اس نے کہا یار کیا کروں گا کراچی جا کے, 1100 ارب 123 ارب سب کچھ کراچی والوں کو دے دیا انہوں نے, اور کراچی والے ان سے بڑے راضی تھے. اچھا ان کا پراؤڈ دیکھیں, کراچی بند تھا سارا, یہ پراؤڈ ہے ان کا. کراچی بند تھا, شارع بند تھے, لوگ روڈ پہ تھے, سندھ سارا بند تھا. یہ ان کی سیاست ہے. ان کو بند کرنے میں ان کی خوشی ہے. کراچی میں بندہ روزگار کے لیے, اچھا اتوار کو ویسے سب بند ہوتا ہے, چلیں اور ہم نے چلو مان لیا, بند دیا ہم نے مان. لیکن سمجھنے اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان کی نیچر اور ان کی پولیٹکس. میں خود بھی سیاسی طالب علم ہوں, مجھے پتا ہے
کہ پولیٹکس بیسکلی عبادت کا نام ہے سیاست، لیکن یہ کون سی سیاست ہے؟ کراچی بند تھا، کراچی میں پبلک روڈ پہ تھی، ہم گلیوں میں تھے، ہر قسم کا فورم ہے نا، احتجاج کریں، پریس کلب پہ جائیں، آپ جائیں احتجاج کریں، وہ روڈ آپ کے لیے بنایا ہے، میڈیا بھی ملے گا آپ کو، پوری کوریج بھی ملے گی، آپ آگے شارع فیصل بند کریں، آپ آگے جناح روڈ بند کریں، اور آپ قانون بنا دیں کرنے سے پہلے یہ طے کر لیں کہ ہم تعلیم رقم کریں گی، 8 مئی کو کراچی نکلا، کراچی والوں نے گاڑی لگا دی، کر دیا، موبائلوں کو نظر آتش کر دیا، دکانوں کو نظر آتش کر دیا، کراچی والوں نے الیکشن یعنی کہ ریجیکٹ کر دیے۔ ارے میرے بھائی بات یہ دیکھیں 2018 کا جو الیکشن تھا اس کے بعد جو کراچی کے ساتھ پورے پاکستان کے ساتھ ہوا نا، کہ شاید ہمارا بھی موقف ہوئی ہوتا، ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے وزیر اعظم صاحب آپ مہربانی کریں، آپ بات کریں، رول آف لا کی بات کریں، آپ پارلیمان کی بات کریں، آپ مہربانی کر کے آگے بڑھنے کی بات کریں، میں ٹی ویاں اتاروں گا، میں اے سی اتاروں گا۔ پھر آپ نے دیکھ لیا اس ملک کے اندر 100 دن کے اندر جو انہوں نے دینے تھے، انڈے کٹے، WCیاں، پھر وہ بھنگ سے ملک بے شک ٹھیک ہوگی تو ملک کے اندر جو ہے نا مجھے نا پوائنٹ جواب دے دیں، ان کو کیوں گرفتار کرنے کی ایسی کیا وجوہات کہ اتنی سیریس ایلیگیشنز لگا دی گئی، ایسا کیا کرنے جا رہے تھے؟ آپ کو کیا یہ تھا کہ جی ماضی میں جو کچھ ہوا وہ آپ چاہتے تھے کہ سندھ میں نہ ہو، ایسی کوئی سچویشن نہ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو واٹس ایپ پہ پیغامات چل رہے تھے ان سے سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ جناب ایسے سچویشن نہ ہو، اس سے پہلے ہم قابو کر لیں، پہلے ان لوگوں کو، کیونکہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں، میرے پروگرام میں نام لینا اچھا نہیں، جن کے بیٹے کی شادی والے دن ان کو اٹھایا گیا ہے، ولیمے کی دعوت ہمیں بھی تھی، تو ایسا بھی اٹھایا گیا، ایسی کیا پرابلم تھی کہ سندھ گورنمنٹ کو اتنا سیریس اقدام لینا پڑا کہ جناب 8-10 دن پہلے ہی جناب ان کو گھروں سے اٹھا لیا گیا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑے ٹائم سے انتظار میں تھے، اور 8 مئی کی کال انہوں نے 1 ماہ پہلے ہی دے دی تھی، اور ہم حکمن کوشش کر رہے تھے کہ مہربانی کریں 8 فروری کی کال آپ واپس لے لیں۔ ہم مختلف جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے اوپر بھی ہم نے ان کو کہا کہ ہم سے بیٹھ کے بات کر لیں، اگر پھر بھی کوئی ایشو ہے تو آپ مہربانی کریں، آپ اپلیکیشن دیں کہ ہم فلاں جگہ پہ احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں، آپ درخواست دے دیں، ہم درخواست کو ہم لازمی سی بات ہے کہ کوئی SOPs ہوتی ہے اس کے تحت آپ کر لیں۔ اب آپ پورے کراچی میں احتجاج کریں گے، پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے، گلیاں بند کریں گے، روڈ بند کریں گے، شارع بند کریں گے، بھائی میرے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے سامنے اس وقت صورتحال کیا بنی ہوئی ہے، KPK کے اندر صورتحال کیا بنی ہوئی ہے، پھر اسلام آباد کے اندر آپ کے ساتھ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر ہم نے، اگر آپ ایک جگہ بتا دیں نا یہ آپ کی جگہ ہے، یہ رو ہے، تو ہم پوری فورس بھی آپ کو دے دیں، ہم آپ کو ریاستی ادارے بھی دے دیں، لائن فورس ایجنسیاں بھی دے دیں، پھر یہ کہہ دیں جی ہم جیل میں گئے تو جیل میں برگر نہیں ملا، ہمیں جناب جیل کے اندر گئے ہمیں بریانی نہیں ملی تو ہمیں تو جیل میں بریانی ملی تھی، میں تو آج یہ کروں آپ پرمیشن مانگ لیتے ہیں، آپ ایک اپلیکیشن دے دیتے ہیں، آپ کی کوئی اپلیکیشن نہیں ہے، کوئی درخواست نہیں ہے، کوئی آپ کی یہ نہیں ہے کہ آپ مہربانی کریں، ہم کرنے کیا جا رہے ہیں؟ ان کو خود نہیں پتا تھا کرنے کیا جا رہے ہیں، ان کے اندر بھی سازشی ٹولے کچھ لوگ وہ ہیں جو منصوبہ ساز ہیں، انہی کے اندر کچھ لوگ ہیں جو فیصلہ ساز ہیں، اور ان کو خود نہیں پتا کہ بات یہ ہے کہ لیڈ کون کرے گا، سیاست کو آگے بڑھائے گا کون۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے لیڈر ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے کہ ان کا اصل لیڈر کون سا ہے، وہ لیڈر جس کو کہتے ہیں جی وہ قیدی نمبر 804، قیدی نمبر نہیں، چور نمبر 804، نہیں میں جو بات کر رہا ہوں یہ 804 کو سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑا پراؤڈ ہے ہمارے لیے، اور سب ہم قید کے اندر چلے جائیں یہ ہمارے لیے پراؤڈ ہے، کراچی بند ہو جائے یہ ہمارے لیے بڑے پراؤڈ والی بات ہے۔ ارے بھائی ہم کہہ رہے ہیں ملک چلانے کی بات کرو، ملک کو آگے لے جانے کی بات کرو، آپ آگے نکلنے کی بات کرو، یہی طریقہ کار ہے۔ افسوس ہے کہ مسلم پرویز صاحب میں آپ سے آخری موقف نہیں لے پائی ہوں، وقت ختم ہو گیا، نہیں مہمان صاحب آپ کو بہت شکریہ، سلیم سچوانی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ہمیشہ ہر پروگرام میں کہتی ہوں کسی بھی لیڈر کے لیے اس کی جو ورکر ہوتا ہے اس کی ایک ذاتی وابستگی ہوتی ہے، شاید محبت ہوتی ہے، تو ہمیں کسی بھی لیڈر کے بارے میں بات کریں چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے زرداری صاحب ہو، چاہے بے نظیر بھٹو صاحب ہو، چاہے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو، چاہے عمران خان صاحب ہو، یا جناب عام جماعت اسلامی کی لیڈرشپ یا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کسی سے بھی بات کریں، لیکن ان الفاظ کا چناؤ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے سے متفق ہونا بالکل ضروری ہے۔ کسی کی دل آزاری ہوئی تو ہم معذرت چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ میرے ملک پہ حکمران آئیں جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں۔ مجھے دیجیے گا اجازت اس امید کے ساتھ کہ چیزیں بہتر ہوں گی جو کچھ پاکستان کی صورتحال ہے۔ خدا حافظ۔